امام کے الفاظ کے اعتبار سے زیارت عاشورہ پڑھیے اپنی حاجت کے لیے. اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو حاجت بر آور ہونے کے لیے، حاجت کے پورا ہونے کے لیے پڑھیے زیارت عاشورہ. اب لوتا طریقہ اس کا بعض علماء نے اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے، یہاں تک کہ بعض صاحبان عرفان نے اس کو یوں لکھا کہ قبر میں جانے کے بعد اگر کوئی انسان کی آرزو ہو، سب سے بڑی آرزو، تو کہتے سب سے بڑی آرزو یہ کہ زیارت عاشورہ دن میں کئی بار پڑھتا. ایک بار کیوں پڑھی؟ صرف دن میں کئی بار پڑھتا. کیوں؟ کیا اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان اس کو دن میں کئی بار پڑھے؟ پورے معرفت کے اسباق ہیں زیارت عاشورہ کے اندر. البتہ ایک طریقہ جو ذرا سا کل اعمال عاشورہ انجام دیتے ہوئے شاید آپ نے غور کیا ہو، تو بہت دور کی بات نہیں، کل کی بات ہے. آپ میں سے اکثریت نے انشاءاللہ دعائے علقمہ پڑھی ہوگی. دعائے علقمہ، دعائے صفوان یا دعائے ودا، تین نام اس دعا کے ہیں. اور اگر اس دعا کو آپ نے تلاوت کیا ہو تو اندازہ آپ کو ہوگا کہ اس کے دعا کے آخر میں دو شخصیات سے رخصت طلب کی گئی ہے. ایک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام. دو شخصیات. اللہم صلی علی محمد وعلی. اس کا مطلب ہے کہ دعائے علقمہ، دعائے صفوان، دعائے ودا، اس کا تعلق دو شخصیات سے ہے. اس لیے بعض علماء نے حوزہ علمیہ کے روش اختیار کی کہ زیارت عاشورہ سے پہلے زیارت امیر المومنین، زیارت عاشورہ سے پہلے زیارت امیر المومنین، کوئی بھی ایک زیارت مولا کی وہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد زیارت عاشورہ، اس کے بعد دعائے علقمہ. اب رہا سے مسئلہ یہ کہ ایک نماز شروع میں پڑھ لیجئے، ایک نماز آخر میں پڑھ لیجئے. ان تین اعمال سے پہلے ایک نماز اور تین اعمال کے بعد ایک نماز، کل 5 اعمال ہو گئے. 2 نمازیں، 2 زیارتیں اور ایک دعا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ، یہ تمہید اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ یہ لفظ السلام تو مجھے آپ کو پہنچانا ہے. میرا عنوان زیارت عاشورہ نہیں ہے. البتہ امام علی نقی علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے زیارت عاشورہ میں جو سلام 100 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے لعن 100 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. لعن ہے اللہم لعن اولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین لہ ولا ذالک اللہم لعن الصحابۃ التی جہدت الحسین وشایعت وبایعت وطابعت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا. امام فرماتے ہیں اگر وقت مختصر ہو تو اللہم لعنہم جمیعا کے جملے کی تکرار 100 مرتبہ کرو، بجائے اس پورے لائن کو پڑھنے کے. اللہم لعن اول ظالم سے لے کر اور آخر جملے تک شایات و بایات و طابات، یہ تمام کو چھوڑ کر صرف ایک جملہ، وہ کیا ہے؟ اللہم لعنہم جمیعا. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں پورے جملے کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا. اللہم لعنہم جمیعا، آسان جملہ، سب کو یاد بھی ہو سکتا ہے. کہ ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار ان سب پر اللہم لعنہم
जमीयन, इन सब पर लानत को नाजिल कर, जमीयन सब पर। अब अव्वल कौन, आखिर कौन, शायअत कौन, बायअत कौन, ताबात कौन, किसने बायत की, किसने फैलाया खबर को, किसने इमाम के खिलाफ लश्कर तैयार किए, इन सब को कवर करते हुए अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीया। बड़ा आसान काम हो गया, सब पर एक साथ लानत भेज दीजिए। क्योंकि हुक्म मासूम है, वरना मैं कहता कि लानत बेशुमार। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, शुमार करो। हुक्म मासूम है कि लानत शुमार करो। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीया 100 मरतबा। लेकिन अजीब बात है, इमाम फरमाते जब सलाम पढ़ो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल हदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम, यहां तक अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। इमाम फरमाते हैं ये पूरा जुमला मुकम्मल पढ़ते अगर वक्त ना हो तो शुरू करो अस्सलामु अलल हुसैन से और पढ़ो व अला असहाबिल हुसैन तक 100 मरतबा। तो तुम्हारे नामा अमाल में इस पूरे सलाम का सवाब लिखा जाएगा। बात वाज़ेह हो रही है। कभी कभी अमल बड़ा मुश्किल दिखाई देता है, मगर मुश्किल कुशा के बेटे का दामन थाम लो तो हर मुश्किल अमल भी आसान हो जाता है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद।